السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ عزیز طلبہ، شرح اہمیت عامل کا یہ دوسرا درس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کرائی تھی۔ آج کے درس میں جو کتاب کا مقدمہ ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ مؤلف کتاب نے مقدمے میں حمد و صلوات کے بعد بتایا ہے کہ نحو کے 100 عامل ہیں۔ مقدمے کا جو عبارت ہے اس کا پورا ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا بتایا مؤلف نے یہ بتایا کہ حمد و صلوات کے بعد بتایا مؤلف نے کہ نحو میں عوامل جو ہیں وہ 100 ہیں، اسی لیے کتاب کا نام کیا ہے؟ 100 عامل۔ اب اس کی شرح جب کی گئی تو اس کا نام رکھا گیا شرح 100 عامل۔ تو مؤلف نے بتایا کہ نحو میں عامل 100 ہیں۔ اب عامل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے اس سے پہلے عامل کی تعریف پڑھی ہے نحو کی کتاب میں کہ عامل کہتے ہیں، عامل وہ ہے کہ جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عامل کہتے ہیں۔ کیونکہ معرب کے آخر میں جو اعراب آتا ہے وہ عامل کی وجہ سے آتا ہے، تو عامل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو نحو میں کل کتنے عامل بتائے گئے؟ 100 عامل بتائے گئے۔ تو 100 عوامل ہیں۔ اب عوامل ہم کہہ رہے ہیں کہ عوامل جو ہے یہ عامل کی جمع ہے، کیونکہ وہ 3 سے زیادہ ہیں، 100 ہیں، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، عوامل کہہ رہے ہیں۔ اور چونکہ یہ نحو کے ہیں اس لیے نحویہ کہہ رہے ہیں، تو عوامل نحویہ کتنے ہیں؟ عوامل نحویہ 100 ہیں عوامل نحویہ۔ ہم نے لکھا نہیں ہے لیکن بول رہے ہیں، آپ اس کا یاد رکھیے گا کہ عوامل نحویہ کتنے ہیں؟ 100 ہیں۔ تو 100 عوامل نحویہ ان کا جاننا ضروری ہے۔ ضروری کیوں عوامل نحویہ کا جاننا؟ اس لیے کہ دیکھیے عامل کی تعریف میں آپ نے کیا پڑھا؟ عامل وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے، یعنی معرب کے آخر میں جو اعراب آتا ہے وہ عامل کی وجہ سے آتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو معرب پر اعراب دینا ہے تو آپ کو کس کے ذریعہ دینا ہے؟ عامل کے ذریعہ دینا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ معرب کے آخر میں جو اعراب آیا یہ کس عامل کی وجہ سے آیا۔ تو اگر آپ عامل جانتے ہیں تبھی آپ معرب کے آخر میں اعراب دے پائیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عامل کون سا ہے اور اس کا عمل کیا ہے۔ اگر آپ کو عامل نہیں معلوم اور اس کا عمل نہیں معلوم تو ظاہر ہے کہ آپ عربی میں عربی عبارت پر اعراب نہیں لگا پائیں گے، آپ عبارت نہیں پڑھ پائیں گے، صحیح عربی نہیں بول پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اعراب لگانے کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا۔ اعراب کیسے لگے گا؟ ظاہر ہے کہ اعراب لگتا ہے عامل کے بدلنے سے معرب کا آخر بدلتا ہے، یا عامل کی وجہ سے معرب کے آخر پر اعراب آتا ہے۔ اب آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ عامل ہے کیا اور عامل کون کون سے ہیں اور ان کا عمل کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کسی بھی لفظ معرب پر اعراب نہیں لگا پائیں گے، اور جب آپ اعراب نہیں لگا پائیں گے تو آپ کو صحیح بولنا بھی نہیں آئے گا اور کیا کہتے ہیں صحیح پڑھنا بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ صحیح کسی زبان کو صحیح بولنے اور پڑھنے کے لیے جو ہے یہ عوامل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اور جب آپ کو صحیح پڑھنا نہیں آئے گا تو آپ اس کا صحیح ترجمہ بھی نہیں کر سکتے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ عربی زبان سے علم حاصل کرنا آپ کے لیے جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ عربی زبان کو صحیح پڑھ نہیں پا رہے ہیں، بول نہیں پا رہے ہیں۔ جب آپ عربی زبان کو صحیح پڑھ نہیں پائیں گے تو ترجمہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا، لکھا کچھ ہوگا اور آپ سمجھیں گے کچھ۔ لکھا ہوگا کہ زید نے مارا اور آپ اس کا کوئی اور مفہوم سمجھ لیں گے، لکھا ہوگا کہ زید بازار گیا، آپ اس کا کچھ اور مفہوم سمجھ لیں گے۔ تو یہ جو ہے خبر ہوگی کہ زید نے خط لکھا اور آپ تو کتبہ زید الرسالۃ، اب آپ نے غلط اعراب پڑھ دیا کہ کتبہ زید الرسالۃ، تو ظاہر ہے کہ بات کچھ اور کہی گئی ہے۔ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ زید نے خط لکھا اور آپ نے جس طرح پڑھا تو اس سے ہو جائے گا کہ خط نے زید کو لکھا، تو بات کچھ اور ہوگی لکھی ہوئی اور آپ اسے کچھ اور کر دو گے۔ کیسے غلط ہو جائے گی یہ بات؟ کیونکہ آپ نے اعراب پڑھنے میں غلطی کر دی۔
یا اس لفظ کو اس عبارت کو بولنے میں غلطی کر دی، چونکہ آپ غلط اعراب لگا رہے ہیں لہذا غلط پڑھ رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں۔ جب آپ غلط پڑھیں گے، غلط بولیں گے تو اس سے غلط ہی مفہوم نکلے گا۔ لہذا صحیح عربی پڑھنے کے لیے کیا ہے، آپ کو عامل کا جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عامل سے ہی کیا ہوتا ہے، اعراب دیا جاتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہو کہ عامل کون ہے۔ جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ عامل کون ہے تو عامل موجود ہوگا اور آپ اعراب دے نہیں پاؤ گے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عامل کون ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بے زیدن لکھا ہوا ہے، اب اس پر زید پر عامل با حرف جر موجود ہے، اب آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ با حرف جر عامل ہے، لہذا آپ اس کا عمل نہیں دے پائیں گے۔ اچھا، آپ کو معلوم تو ہے کہ با حرف جر عامل ہے، لیکن کیا عمل دیتا ہے، کیا عمل کرتا ہے، یہ آپ کو معلوم نہیں، تو بھی آپ جو ہے وہ زید کو صحیح اعراب نہیں دے پائیں گے۔ تو صحیح اعراب دینے کے لیے، عربی الفاظ کو صحیح اعراب دینے کے لیے، انہیں صحیح لکھنے اور صحیح بولنے اور صحیح پڑھنے کے لیے اور صحیح سمجھنے اور صحیح سمجھانے کے لیے کیا ہے، اعراب کا صحیح پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور اعراب صحیح کیسے پڑھا جائے گا؟ جب آپ کو عامل معلوم ہوگا اور اس کا عمل معلوم ہوگا۔ اس لیے عوامل نحویہ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو عوامل نحویہ کتنے ہیں؟ 100 ہیں۔ کون کون سے ہیں یہ آپ کو تفصیل سے کتاب میں بتایا جائے گا۔ یہاں انہوں نے مقدمے میں اس کی تقسیم کی ہے کہ عوامل نحویہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو بنیادی طور پر عوامل نحویہ کی انہوں نے 2 قسمیں کی، ایک لفظیت اور دوسری قسم معنویت، یعنی عوامل لفظیہ پہلی قسم کیا ہے عوامل کی، عوامل لفظیہ، اور دوسری قسم کیا ہے، عوامل معنویہ۔ عوامل لفظیہ کیا ہے؟ وہ عوامل جو لفظ کی شکل میں لکھے ہوئے موجود ہوں۔ جیسے آپ نے کہا بزیدن، تو یہاں زید سے پہلے عامل با حرف جر لفظی شکل میں جو ہے لفظی طور پر لکھا ہوا موجود ہے، اس لیے آپ اسے کیا کہیں گے، عامل لفظیہ کہیں گے۔ اور معنوی عامل کیا ہے؟ معنوی عامل یا لفظی عامل کی اور مثال دیکھیں، جیسے آپ کہیں کہ انا زیدن قائم، تو یہاں آپ نے زیدن کو نصب دیا، قائم کو آپ نے رفع دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زید انا کا اسم ہے اور قائم انا کی خبر ہے، اس لیے آپ نے زیدن کو آپ نے نصب دے دیا اور قائم کو خبر رفع دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انا کا اسم ہے۔ تو یہاں جو عامل ہے انا، جس کی وجہ سے نصب اور رفع آ رہا ہے، یہ انا لفظی طور پر لکھا ہوا موجود ہے، تو اسے ہم کہیں گے عامل لفظی۔ تو جو عوامل لفظی طور پر لکھے ہوئے موجود ہوں انہیں ہم کہتے ہیں عوامل لفظیہ، اور جو عوامل جو ہیں لکھے ہوئے نہ ہوں انہیں مان لیا گیا ہو، وہ معنوی طور پر ہوں، ان کو یا پوشیدہ ہوں، ان کو مان لیا گیا ہو کہ یہ عامل ہیں، حالانکہ وہ لفظی طور پر لکھے ہوئے نہیں پائے جاتے وہاں پر، تو ایسے عوامل کو عوامل معنوی کہتے ہیں، کیونکہ وہ لفظی طور پر ان کا وجود نہیں ہے، وہ محض مان لیے گئے ہیں، لفظی طور پر ان کا وجود نہیں ہے۔ اگر لفظی طور پر وجود ہوتا تو وہ عوامل لفظیہ ہوتے، لیکن ان کا لفظی طور پر وجود نہیں ہے، ان کو مان لیا گیا ہے کہ یہ عامل ہے، تو ایسے عوامل کو عوامل معنویہ کہتے ہیں۔ عوامل معنویہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ جیسے مبتدا، کسی لفظ کا ابتدا میں ہونا جو ہے یہ عامل لفظی ہے، جس کی آپ جب ابتدا میں کوئی لفظ ہوتا ہے تو مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوتا ہے، تو وہاں عامل کیا ہے؟ لفظی طور پر تو کچھ لکھا ہوا ہے نہیں، تو مان لیا گیا ہے کہ یہ لفظ چونکہ ابتدا میں ہے لہذا مرفوع ہوگا، تو مبتدا کی وجہ سے جو ہے ابتدا میں ہونے کی وجہ سے اس کو رفع مانا جا رہا ہے، حالانکہ لفظی طور پر کوئی عامل وہاں لکھا ہوا موجود نہیں ہے، بس یہ مان لیا گیا ہے کہ یہ ابتدا میں ہے اور عوامل سے خالی ہے، اس لیے یہ مرفوع پڑھا جائے۔ تو یہ عامل اس کو جو کیا کہتے ہیں، عامل معنوی کہتے ہیں۔ عامل معنوی کی 2 قسمیں ہیں، جس میں سے ہم نے آپ کو ایک بتا دیا، اور ایک یہ ہے کہ فعل مضارع کا اسم کی جگہ پر واقع ہونا، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، ابھی ہم آپ کو تفصیل نہیں سمجھا رہے، ابھی ہم آپ کو صرف عوامل کی تقسیم بتا رہے ہیں۔ تو عوامل نحویہ کتنے ہیں؟ 100۔ ان کی کتنی قسمیں؟ 2۔ لفظی عوامل جو لفظی شکل میں موجود ہوں، معنوی عوامل جو لفظی طور پر جن کا وجود نہ ہو، جنہیں مان لیا گیا ہو کہ یہ عامل ہیں، جیسے ابتدا یا مبتدا، کسی لفظ کا مبتدا ہونا، یہ مان لیا گیا ہے، لفظی طور پر عامل موجود نہیں ہے، تو عامل معنوی اسے کہیں گے کہ لفظی طور پر عامل موجود نہ ہو، مان لیا گیا ہو کہ یہ جو ہے وہ عامل ہے۔ تو معنوی عامل 2 ہیں، کون کون سے؟ ایک تو کسی لفظ کا ابتدا میں ہونا
یا اس کا مبتدا ہونا، یا یہ کہ فعل مضارع دوسرا ہے فعل مضارع کا اسم کی جگہ پر واقع ہونا، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اب بنیادی طور پر عامل کی کتنی قسمیں؟ لفظیہ اور معنویہ۔ اب لفظی عوامل جو ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ لفظی جو عوامل ہیں، عوامل لفظیہ جو ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، سماعیۃ و قیاسیہ۔ تو عوامل لفظیہ کی کتنی قسمیں؟ عوامل لفظیہ کی دو قسمیں، سماعیۃ و قیاسیۃ، سماعی عوامل اور قیاسی عوامل۔ یعنی سماعی عوامل کیا؟ سماعی عوامل وہ ہیں جنہیں اہل عرب سے سن لیا گیا ہے کہ یہ عمل کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی معین قاعدہ نہیں ہے، بس سن لیا گیا ہے کہ یہ جو ہیں حروف یا یہ اسما جو ہیں وہ عامل ہیں، اہل عرب نے انہیں عامل مانا ہے، اس لیے ہم انہیں عامل مانتے ہیں۔ تو ایسے عوامل کو کیا کہتے ہیں؟ عوامل سماعیہ کہتے ہیں۔ قیاسیہ، لفظی عوامل کی دوسری قسم کیا ہے؟ قیاسی عوامل۔ قیاسی عوامل یہ ہے کہ ایک قاعدہ متعین ہے، اس متعین قاعدے پر آپ کوئی بھی کسی بھی لفظ سے جو ہے فعل سے یا جس سے بھی جو بھی قاعدہ اس کا ہوگا اس قاعدے کے مطابق اور عوامل بنا سکتے ہیں۔ سماعی عوامل میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے، سماعی عوامل صرف وہی رہیں گے جو اہل عرب سے سن لیے گئے ہیں۔ قیاسی عوامل کے لیے کیا ہے کہ ایک قاعدہ متعین ہے، اس متعین قاعدے پر آپ دوسرے الفاظ سے بھی جو ہے عامل بنا سکتے ہیں، البتہ ان کا عمل طے کر دیا گیا ہے۔ جیسے مان لیجئے کہ فعل کو عامل مانا گیا، تو اب افعال مان لیجیے اس میں فاعل کو عامل مانا گیا، اس میں فاعل کو عامل مانا گیا، تو اس میں فاعل جو ہے آپ اس سے جو ہے ایک قاعدہ بنا دیا گیا ہے اس میں فاعل بنانے کا۔ اب آپ جتنے بھی افعال ہیں ان افعال سے اس میں فاعل بنائیں گے تو اس میں فاعل جو ہے وہ عامل بن جائے گا۔ تو عوامل قیاسیہ وہ عوامل ہیں جن کے لیے جو قیاسی طور پر جن کو عامل مانا گیا ہے، قاعدہ ہے ان کے عامل ہونے کا، تو اور اس پر آپ جو ہیں دوسرے الفاظ کو بھی عامل بنا سکتے ہیں اسی قاعدے کی پیروی کرتے ہوئے، تو ان کو ہم قیاسی عوامل کہتے ہیں۔ سماعی عوامل جو ہیں، چونکہ لفظی عوامل کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں، سماعیۃ و قیاسیۃ، عوامل سماعیہ اور عوامل قیاسیہ۔ تو قیاسی عوامل کتنے ہیں؟ 7 ہیں، اور سماعی عوامل کتنے ہیں؟ 91 ہیں۔ اب سماعی عوامل 91، قیاسی عوامل 7، 91 اور 7 98، اور معنوی عوامل 2، 98 اور 2 100۔ اس طرح سے یہ 100 عوامل ہوئے، تو یہ ان کو ہم کہتے ہیں عوامل نحویہ۔ تو عوامل نحویہ کتنے ہیں؟ 100 ہیں، جیسے کہ لکھا گیا کہ عوامل نحویہ کتنے ہیں؟ 100 ہیں، بتایا گیا آپ کی کتاب میں۔ اب ان کی تقسیم کر دی گئی کہ عوامل نحویہ 2 ہیں، 2 طرح کے ہیں بنیادی طور پر، لفظی اور معنوی۔ معنوی عامل 2 ہیں، لفظی عوامل کی 2 قسمیں ہیں، سماعی اور قیاسی۔ سماعی 91 ہیں اور قیاسی 7 ہیں۔ آج کے درس میں مقدمے کا خلاصہ کیا گیا، دوسرے درس میں انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں پہلی جو قسم ہے، اچھا ہاں اس میں یہ دیکھ لیں کہ جو سماعی عوامل ہیں 91، ان 91 عوامل کی 13 قسمیں ہیں، مؤلف نے ان کو 13 قسموں میں بیان کیا ہے۔ تو کل انشاءاللہ العزیز جو درس ہوگا وہ پہلی قسم کے بارے میں ہوگا۔ سماعی عوامل جو 91 ہیں وہ 13 قسموں میں بٹے ہوئے ہیں، ان 91 عوامل کو جو 13 قسموں میں بانٹا گیا ہے ان کی پہلی قسم جو ہے کل انشاءاللہ العزیز پڑھائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔